बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास मौजू पर है। जैसा कि आपने टाइटल में ही इसके देख लिया है कि हम आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहे हैं, एक ऐसा खूबसूरत अमल और ऐसा ताकतवर अमल कि कोई भी बंदा हो, किसी भी जगह पर हो, उसको किसी भी किस्म की एडिक्शन ख्वाह मोबाइलों की हो, ख्वाह बुराई की हो, ख्वाह किसी चीज़ की भी हो। ये जो मोबाइलों की एडिक्शन है ना, आजकल के ज़माने में इसने सबसे ज़्यादा परेशान किया हुआ है। ये नाज़रीन, एडिक्शन तो लफ्ज़ वैसे इस्तेमाल होता है कि कोई बंदा किसी चीज़ का आदी हो जाता है, एडिक्ट हो जाना। एडिक्ट से मुराद क्या है कि जैसे जो लोग चीज़ों का नशा करते हैं, तो कोई सिगरेट पीने वाला है जो सबसे छोटा नशा है, तो वो सिगरेट के बगैर नहीं रह सकता, इसलिए कि वो सिगरेट जब तक वो सिगरेट ना पिए उसको महसूस होता है कि वो एक्टिव ही नहीं है, उसने कोई काम ही नहीं किया। जब तक वो निकोटीन उसके खून में शामिल नहीं होती, उसको समझता है मैंने काम ही नहीं किया। तो उसके बाद वो सबसे जो उसकी बड़ी प्रायोरिटी होती है वो सिगरेट पीना होता है, तो ये हो जाती है एडिक्शन। ऐसे ही नाज़रीन, ये जो आजकल की नस्ल है, बेसिकली अब नस्ल को ही मैं क्या इल्ज़ाम दूँ, बड़े बूढ़े भी इसमें बड़े, उनका भी कोई रोल इसमें कम नहीं है। वालिदैन भी अपनी जगह पर जनाब वो भी इसी एडिक्शन में लगे हुए हैं। तो ये एडिक्शन बहुत ख़तरनाक हद तक जो है वो सराहियत कर चुकी है माशरे में। इतनी सराहियत कर चुकी है कि खाना मिले ना मिले, मोबाइल को 4-5 घंटे ज़रूर इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, फ्रूट खाना, सालन है जी, कोई ग़िज़ा मिले ना मिले, ये स्टेटस चेक करने हैं सारे जनाब क्या है। फिर हर वक्त कि मेरा रिश्तेदार पता नहीं क्या कर रहा होगा, तो मैं उसका स्टेटस तो चेक करूं, वो कहाँ पर गया होगा। तो नाज़रीन, फिर जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, इनको जो नई एडिक्शन हो गई है कि अपनी जनाब वो मॉडल बन के तस्वीरें लगानी, फिर वो टिकटॉक बनानी, अपने ऊपर वो डायलॉग बाजी करके ये शो करना, यानी कि मशहूर होना, लोगों में वायरल होना। जो वायरल होने वाली एडिक्शन है, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है। लिमिट, अब ये नाज़रीन, शैतान आजकल बड़ा खुश होता होगा। शैतान कहता होगा कि वाकई एक चीज़ ऐसी ईजाद कर ली है इंसान ने कि इंसान ने मेरा काम आसान कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वक्त था, यकीन करें कि आज से लेट्स से कि 30-40 साल पहले जो फ़हश फ़िल्में या फ़हश मवाद, इस किस्म का जो तस्वीरें होती थी, वो नौजवानों की जो दस्तरस है, यानी कि उनकी पहुंच से बहुत दूर होती थी। नामुमकिन था कि किसी के पास कोई ऐसी तस्वीर आ जाए जो फ़हश यानी गंदी तस्वीर हो, इस किस्म की। लेकिन अब आपके हाथ में मोबाइल है, ख्वाह बंदा 5 वक्त का नमाजी है या बंदा जिस तरह का भी है, ख्वाह वो मुसलमान है, क्रिश्चियन है, काफिर है, जो भी है, सारा सब कुछ उसके मोबाइल के पास है। और नाज़रीन, एक वक्त होता था कि लड़कियों तक लड़कों का पहुंचना नामुमकिन होता था, उनसे बात करनी वगैरह वगैरह। तो आज आपके जनाब जी बेडरूम में लड़की लेटी हुई वो और लड़का अपने बेडरूम में लेटा हुआ, वहीं पे जनाब वीडियो कॉल कर रहे हैं, वीडियो चैट कर रहे हैं, और अस्तग़फिरुल्लाहिल अज़ीम। तो ये सब कुछ नाज़रीन चल रहा है, ये एडिक्शन है। कभी आप इनसे मोबाइल छीनने की बात करें कि हाँ जी हमने आपसे मोबाइल छीनना है, तो फिर इनका आप ज़रा रद्द अमल देखें, ये आपको काट खाने पे आ जाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड एडिक्शन, ख़तरनाक एडिक्शन। ये जो दूसरे नशे होते हैं ना, ये उनसे भी 1000 दर्जे बदतर है। फिर उसके बाद जो गेमिंग का नशा है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो लाइव वाली गेम है एक, जिसका मैं नाम नहीं लेता, उसके जो एडिक्ट लोग हैं वो तो जनाब बेहोशी की हालत में भी उनके हाथ ऐसे ऐसे चल रहे होते हैं और हर वक्त उनके दिमाग में गोलियां चल रही होती है कि जैसे जंग में हैं और बंदे मारने हैं वगैरह वगैरह। तो कितने लोगों के दिमाग ही पागल हो गए। तो ये क्या है, द वर्स्ट कंडीशन ऑफ द एडिक्शन। तो इससे कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं जी? इससे आप किसी दवाई से छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। जाइए दुनिया के सबसे महंगे डॉक्टर के पास और उससे कहिए ले ले मुझसे 1 करोड़ रुपया और ये मुझसे मोबाइल छुड़वा दे। इम्पॉसिबल, नहीं छूट सकता। लेकिन नाज़रीन, ये है मेरे रब की शान और कुरान पाक का कलाम, ये नूर है, हदायत देने वाला है। ये तो पत्थर पे भी पड़े तो पत्थर भी रेज़ा रेज़ा हो जाए, इंसान के दिल की तो जनाब बात ही कुछ नहीं है। तो
قرآنی آیات سے آپ کسی کا دل جو ہے وہ بدل سکتے ہیں، قرآنی آیات کے ذریعے۔ ایسی آیات کہ جیسے جیسے وہ دم کر کے اس کو پانی پلایا جائے، دم کر کے جناب اس پہ پھونک ماری جائے، یا وہ خود ہی اگر ان کا جو ورد کرے تو یقین کریں کہ یہ جو جتنے شیطانی حربے ہیں نا وہ سب سے چھوٹ جائے گا۔ اور یہ موبائل جو ہے یہ شیطان کا ہتھیار ہے۔ فار ایگزامپل میرا موبائل ہے، اگر میں اس میں قرآن پاک دیکھتا ہوں، سورہ جو ہے تغابن پڑھتا ہوں، سورہ یاسین پڑھتا ہوں، سورہ رحمان پڑھتا ہوں، باقی صورتیں بھی اسی میں پڑھتا ہوں، تو میرے لیے یہ بلیسنگ ہے۔ اور اگر میں اس پہ میں گندی فلمیں دیکھتا ہوں، ڈانس، میوزک، اور ہر وقت میں گانے دیکھتا رہتا ہوں، تو یہ ایک شیطان کا آلہ ہے۔ اب اس کو کون کس طریقے سے استعمال کر رہا ہے یہ وہی جانتا ہے۔ تو ناظرین بات ہے، کرنا کیا ہے آپ نے ناظرین ایک آیت ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 53، یہ میں بتا رہا ہوں، تو یہ آیت آپ نے اس کو استعمال کر کے اس آیت کے طاقت سے، ورد سے آپ نے اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، یا جو بھی بندہ ایڈکٹ ہو چکا ہے موبائل کا یا کسی نشے کا، اسپیشلی موبائل کا، اس سے جان چھڑانی ہے۔ کیسے؟ اب غور سے سن لیجئے۔ اگر تو آپ خود ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اس سے جان چھوٹ جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آیت اسکرین پہ آ رہی ہے، اسے پہلے غور سے سن لیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس آیت کا کون سا حصہ کتنی بار پڑھنا ہے۔ یہ سن لیجئے غور سے۔ آیت نمبر 53 ہے سورہ یوسف کی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، جو کہ زلیخا والا قصہ ہے، اور شیطان جو ہے وہ انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وہ آپ کے ہاتھ میں موبائل تھماتا ہے، لڑکیاں دکھاتا ہے، لڑکیوں کو لڑکے دکھاتا ہے، دوستیاں کرواتا ہے، برے کام کرواتا ہے، اور پھر وہ خوش ہو جاتا ہے کہ دیکھیں میں نے بنی آدم کی نسل خراب کر دی جو میں نے وعدہ کیا تھا۔ تو ناظرین حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو کس پہ ڈال دیا؟ قرآن پاک میں ایڈ کر دیا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی باتیں سنیں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اس میں یہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، یعنی میرا جو نفس ہے، جو نفس الامارہ ہوتا ہے، جو برائی کی طرف لانے والا ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالکل بے قصور ہے، اس کا قصور ہی نہیں ہے، بالکل نہیں۔ جو نفس ہے انسان کا، جو میرے اندر بھی موجود ہے، آپ کے اندر بھی موجود ہے، کہ ان النفس الامارہ بالسوء، کہ بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دیتا ہے، یعنی شیطانی کام بھی کرتا ہے۔ فار ایگزامپل میں جا رہا ہوں، میں تو ہے چلے بڈھا بندہ ہوں، کوئی جوان بندہ ہے، اس کے پاس سے ایک عورت گزرتی ہے جس نے کپڑے ذرا الٹے سیدھے پہنے ہوئے ہیں، فار ایگزامپل برے قسم کے کپڑے پہنے ہیں، جن کو آپ فحش لباس کہتے ہیں، وہ پہنا ہوا ہے، اور وہ آپ کے پاس سے گزری ہے، آپ کی نظر پڑی، آپ نے نیچے کر دی، آپ مومن ہیں۔ اب اگر آپ نے اس عورت کو ایسے دیکھا نا جناب، وہ جا رہی، تو سمجھ لیں کہ آپ کے نفس نے آپ سے برائی کروا دی۔ آپ کے اب نامہ اعمال میں لکھا گیا کہ آپ کے نفس نے شیطانیت آپ کو سکھائی۔ لیکن آگے آپ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان النفس الامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، لیکن مگر میرا رب جس پر رحم کر دے۔ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ گندے گانے دیکھ رہے ہیں اور آپ وہ دیکھتے جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ دیکھتا رہے جو کچھ مرضی دیکھنا ہے، اور فرشتے تو نامہ اعمال لکھ رہے ہیں جی کہ یہ بندہ آنکھوں کا زنا کر رہا ہے، الا ما رحم ربی۔ اب اللہ رب العزت کو رحم آ گیا اس بندے پہ کہ یہ بندہ یہ فحش چیزیں نہ دیکھے، یہ برائی کی طرف نہ جائے۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا پڑھ دی، جس دعا سے انسان پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ شیطانیت سے بچا لیتا ہے، خواہ وہ موبائل کی ہو، یا نشے کی ہو، یا عورت کی ہو، یا جھوٹ کی ہو، یا رشوت کی ہو، یا بغض کی ہو، یا جھگڑے کی ہو، یا تکبر کی ہو، یا کسی بھی چیز کی ہو۔ وہ کیا ہے آیت؟ یہ والے سن لیجئے، کیا؟ ان ربی غفور الرحیم، ان ربی غفور الرحیم، اتنی سی آیت، 4 الفاظ، ان بے شک، ربی کہ میرا رب، غفور رحیم کہ میرا رب بخشنے والا مہربان ہے، بس
اگر آپ اپنے لیے کر رہے ہیں تو آپ نے روزانہ صبح اس کو 100 بار کرنا ہے اور شام کو 100 بار کرنا ہے. دیٹس اٹ. اتنی بات. اگر آپ اپنے لیے کر رہے ہیں تو اتنا آسان ہے. لیکن اگر کوئی والدین ہے اور اپنے بچے کے لیے کر رہے ہیں جو کہ بگڑ چکا ہے تو ماں باپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ 300 بار اس کو پڑھ کر اسی آیت کو ان ربی غفور الرحیم اس کو 300 بار پڑھ کر پانی کے گلاس پہ دم کر کے اپنے بچے کو پلانا پڑے گا. کتنی بار؟ کتنے دن؟ 7 دن. 7 دن یہ پلانا پڑے گا. پھر کہیں جا کے آپ کا بچہ جو ہے یہ اپنی عادت کو چھوڑنا شروع کرے گا. اگر اب اللہ کی مرضی پہلے دن کے دم سے ہی اس کو بچے کو ٹھیک کر دے، اللہ کی مرضی دوسرے دن کر دے، تیسرے دن کر دے، چوتھے دن کر دے، اللہ کی مرضی 7ویں دن بھی نہ کرے. کیوں؟ میں کون ہوتا ہوں گارنٹی دینے والا؟ جب اللہ رب العزت نے کام کرنا ہے تو میری کیا اوقات کہ میں یہ گارنٹی دوں؟ پتہ نہیں کیسے یوٹیوب پہ بیٹھ کے لوگ ایسی داڑیاں بھی رکھی ہوتی ہیں کالی کالی اور جو اپنے آپ کو امیر المومنین، اپنے آپ کو ولی اللہ بھی کہتے ہیں اور گارنٹی دیتے پھرتے ہیں کام نہ لگا تو میری گردن پکڑ لینا. بھائی کیسے؟ اللہ کی مرضی ہے جی کہ بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے. اب ایک بندہ ہے وہ شیطان کے بہت ہی خطرناک حصوں کا بن چکا ہے، اس کے لیے پھر میں آپ کو اور عمل بتاؤں گا. لیکن انشاءاللہ باذن اللہ تعالی میرا رب جو ہے وہ رب واقعی غفور الرحیم ہے، وہ ارحم الراحمین ہے. انشاءاللہ وہ تیسرے دن پہ ہی آپ کو دکھا دے گا کہ بچہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس عمل کو کیجئے، اور اگر کوئی بچہ یہاں پر موجود نہیں ہے تو والدین سے گزارش ہے کہ اس کے بعد اس کی جو تصویر ہے نا آپ کے پاس، یہ 300 کی بجائے 700 بار پڑھ کر کیونکہ اب اور سخت عمل کرنا پڑے گا. روزانہ 7 تسبیحات کر کے اس آیت کی 700 بار پڑھ کے اس کی تسبیح پہ دم کرتے. لیکن جتنے بھی عمل کرنے ہیں اول آخر 3 بار درود پاک لازمی ہے. کوئی بھی عمل جو اچھا عمل ہے نیک مقصد کے لیے درود پاک پڑھنا لازمی ہے. ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. لمبی بات ہوگی ہو تو پھر بھی معذرت. اللہ آپ سب لوگوں کو ان تمام بری حادثوں سے محفوظ رکھے اور آپ کی اولادوں کو بھی. تو آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.